السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیلی ممنون، خیلی متشکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد۔ حال ہی میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے ایک تقریر کی جس پر آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں بہت بات ہوئی۔ تو آج ہم اسی خطاب کو ذرا کھول کر دیکھیں گے کہ اس میں کیا خاص پیغامات تھے اور انہیں پیش کیسے کیا گیا۔ اچھا، تقریر شروع ہی ایک بہت کہہ لیں کہ چونکا دینے والے بیان سے ہوتی ہے۔ یہ بیان مقرر نے امریکی صدر سے منسوب کیا، ایران کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے، اور یہی وہ ایک جملہ ہے جس کے جواب میں آپ دیکھیں گے کہ پوری تقریر کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ تو اس تقریر کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے 3 فتوحات کے دعوے کی، پھر دیکھیں گے کہ امریکہ سے مقابلے اور قومی اتحاد کی بات کیسے کی گئی، اور آخر میں ہم اس نقطے پر آئیں گے کہ امریکہ کا اصل مقصد کیا بتایا گیا اور اس کے جواب میں استقامت کا کیا پیغام دیا گیا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ یہاں بات ہوتی ہے 3 الگ الگ فتوحات کی۔ مقرر نے اسے قوم کے لیے 3 مبارکبادیں کہا، یعنی شروع سے ہی ایک بہت مثبت اور طاقتور ٹون سیٹ کر دیا۔ اب یہ 3 فتوحات ہیں کون سی؟ دیکھیں، ایک کا تعلق فوجی میدان سے ہے، دوسری سیاسی اور تیسری سماجی، یعنی پہلی فتح اسرائیل کے خلاف، دوسری امریکہ پر اسٹریٹجک برتری، اور تیسری ملک کے اندر لوگوں کا اتحاد۔ آئیے اب ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں کہ انہیں پیش کیسے کیا گیا۔ تو سب سے پہلے پہلی فتح، اس کا پورا فوکس اسرائیل کے خلاف فوجی کامیابی کے دعوے پر ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ بہت فیصلہ کن ہے۔ یہاں جو اصل دعویٰ ہے نا وہ صرف حملہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایران کی فورسز نے اسرائیل کے اس دفاعی نظام کو بھی توڑ دیا جسے بہت جدید اور ملٹی لیئرڈ کہا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر کہ تمام دفاعی لائنیں ناکام ہوئیں، ایک طرح سے ایران کی ٹیکنیکل اور ملٹری برتری کی تصویر بنائی جا رہی ہے۔ اور اس بات کو مزید وزن دینے کے لیے یہ اقتباس استعمال ہوا ہے، انہیں گھٹنوں پر لا کر زمین بوس کر دیا گیا۔ یہ سب سے بڑی الہی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اب دیکھیں، اسے صرف ایک فوجی کامیابی نہیں کہا جا رہا، بلکہ الہی نعمت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس ایکشن کو ایک مقدس حیثیت مل جاتی ہے، جس سے عوام میں اس کی حمایت اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری فتح پر۔ یہاں اس پورے معاملے کو امریکہ کے ساتھ ایک براہ راست مقابلے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہاں دیکھیں، 2 بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ تقریر کے مطابق امریکی بیانیہ یہ ہے کہ اس حملے کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی اور یہ سب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایرانی بیانیہ اسے ایک سخت تماچا کہتا ہے، یعنی ایک ایسی کاری ضرب جس کے اثرات مستقبل میں نظر آئیں گے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیانیہ کی جنگ کی ایک بہترین مثال ہے، اور اس بیانیے کا جو مرکز ہے نا وہ ہے امریکہ کی ناکامی۔ تقریر میں یہ کہا گیا کہ امریکہ اس لڑائی میں اپنے اتحادی کو بچانے آیا تھا، لیکن وہ اپنا یہ بنیادی مقصد ہی پورا نہیں کر سکا، جس سے اس کی اپنی ساخت کو نقصان پہنچا۔ اور یہاں سے ہم آتے ہیں تیسری مبارکباد پر۔ اس کا تعلق ایرانی عوام کی اندرونی طاقت اور اتحاد سے ہے۔ مطلب یہ فتح کسی بیرونی دشمن پر نہیں بلکہ ملک کے اندر حاصل کی گئی ہے۔ اب یہ جو 9 کروڑ کا عدد ہے یہ صرف آبادی بتانے کے لیے نہیں ہے، اس کو استعمال کر کے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ملک میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور پوری کی پوری قوم حکومت کی پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ اندرونی اور بیرونی دونوں مخالفین کے لیے ایک بہت واضح پیغام ہے، یعنی ایک ایسی تصویر بنائی جا رہی ہے جہاں عوام
यकजान यक जुबान शाना बशाना खड़े हैं। यह तासुर दिया जा रहा है कि कोई इख्तलाफ था ही नहीं और अवामी हिमायत 100% थी, जो कि कौमी अज़्म को जाहिर करता है। चलें अब हम आते हैं तकरीर के बिल्कुल मरकज़ी ख्याल पर कि अमेरिका का असल मकसद आखिर है क्या। मुकर्रर के मुताबिक ये सारे जो मसाइल हैं वो एक ही नुक्ते पर आकर जुड़ते हैं। देखें, तकरीर में तस्लीम यानी सरेंडर इस लफ्ज़ को एक मरकज़ी हैसियत हासिल है और यहाँ इसका मतलब सिर्फ फौजी शिकस्त नहीं है, बल्कि अपनी खुद मुख्तारी, अपनी हाकिमियत से दस्तबरदार हो जाना है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प रिटोरिकल मूव है। मुकर्रर ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी सदर ने खुद ही अपनी असल नीयत बता दी है। इससे ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि ईरान कोई अपनी तरफ से बात नहीं बना रहा, बल्कि खुद अपने मुखालिफ के अल्फाज का हवाला दे रहा है। तो तकरीर में ये कहा गया कि जितने भी आलमी खदशात हैं वो सब असल में बहाने हैं, चाहे वो इंसानी हकूक़ का मामला हो, जमहूरियत का या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। पैगाम यह है कि ये सब चीज़ें सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए हैं, असल हदफ तो एक ही है, ईरान को मुकम्मल तौर पर झुकाना। और फिर हम आते हैं तकरीर के इख्तिताम पर, जहां कौमी फ़ख्र और अज़्म का एक बहुत ताकतवर पैगाम दिया जाता है। यहाँ हथियार डालने के ख्याल को सख्ती से रद्द किया गया है। इफ्तिताम में कौमी ताकत की बुनियादें गिनवाई गई हैं। एक तो कदीम और अजीम तहजीब, फिर एक मजबूत सकाफत और विरसा, और एक आहिनी कौमी इरादा। मुकर्रर के मुताबिक यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हथियार डालने का ख्याल ना सिर्फ नामुमकिन है बल्कि एक मजाक लगता है। और ये आखिरी इख्तिबास इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। ये अमरीकी मुतालबे के खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर बेखौफ और मुस्तरद करने वाला मौक़िफ़ है। पैगाम साफ है कि ऐसी कोई भी उम्मीद रखना हकीकत से बहुत दूर की बात है। तो ये पूरा तज्जिया हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब किसी भी तनाज़े को नुकसान या कीमत के तौर पर नहीं बल्कि एक फतह के तौर पर पेश किया जाता है, तो इस बयानिए के पीछे असल हिकमत अमली क्या हो सकती है?